لبیک لا شریک لک لبیک. بات میں نے بارہا نقل کی ہے کہ پاکستان کے ایک بہت بڑے معروف اہل سنت کے اسکالر عالم ڈاکٹر اسرار احمد مرحوم ہو چکے ہیں، اور بڑی سنجیدگی کے ساتھ انہوں نے اپنا مشن جاری رکھا اور بیان کیا، اور وہ تمام مذہبی تنظیموں اور اسکالرز میں سے ممتاز تھے کہ انہوں نے انتخابی سیاست پاکستان میں ترک کر دی. پہلے تھے جماعت اسلامی میں، پھر جدا ہو گئے، الگ ہو گئے. انہوں نے کہا کہ انتخابی عمل سے کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی، انقلاب سے تبدیلی آ سکتی ہے، اور وہ تمام عمر اسی انقلاب کی فکر کو پرچار کرتے رہے. اور آخری عمر میں انہوں نے تجزیہ کیا کہ ہم پاکستان میں یا دیگر مقامات پر اہل سنت کیوں کامیاب نہیں ہیں. ایک بڑا نایاب تجزیہ ہے ان کا ایک بیان کے اندر. اور انہوں نے کہا کہ میں نے 2 سال اس پر فکر کیا ہے، سوچا ہے اس موضوع پر کہ سنی تحریکیں مصر میں بہت قدیم سے چلتی رہی ہیں، باقی ممالک میں چلتی رہی ہیں، کامیاب نہیں ہوئی. اور اس میں انہوں نے کہا کہ ہم زیادہ ہیں، بتایا بھی کہ ہم کتنے زیادہ ہیں اور شیعہ کتنے کم ہیں دنیا میں. اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ سنی صدیوں سے تحریکیں چلاتے ہیں، وہ تحریکیں ایک حد میں جا کے ختم ہو جاتی ہیں، نتیجہ نہیں نکلتا. لیکن شیعہ تحریک جب پہلی دفعہ ہی شروع ہوئی تو کامیاب ہو گئی اور انقلاب آ گیا، اور انہوں نے اپنے نظریے کے مطابق حکومت بھی قائم کر لی. تو بیچ میں آ کر فرماتے ہیں کہ 2 سال میں نے غور کیا اس موضوع پر، اہل سنت انقلابی تحریک میں ناکام کیوں ہیں اور شیعہ کامیاب کیوں ہوئے ہیں. اور انہوں نے دلیری کے ساتھ یہ بات کی، کہا کہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ شیعوں کے پاس جس چیز نے ان کو کامیاب کیا ہے وہ امام حسین علیہ السلام اور کربلا ہے، جس سے سنیوں کو دور رکھا گیا ہے. اگر یہ بھی اس طرف آ جائیں، امام حسین علیہ السلام کا عمل اور امام حسین علیہ السلام کو اپنے لیے سرمشق بنائیں، پھر تحریک کامیاب ہوتی ہے. یہ ایک اہل سنت جید معتبر اسکالر کا یہ تجزیہ تھا. ان کے بہت سارے نظریات ہیں، ظاہر ہے اختلاف رائے بھی لوگ ان سے رکھتے ہیں، تنازع بھی ہے ان کی باتوں کے اوپر، لیکن یہ بات کہہ گئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ مجھے پتا ہے کہ بعضوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے گی اہل سنت کے اندر، خصوصاً ان کے اپنے مسلک میں دیوبند میں. ساتھ یہ کہا بھی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ بات بہت ساروں کو اچھی نہیں لگے گی جو میں کرنے جا رہا ہوں، لیکن چونکہ میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں اس لیے میں یہ کر رہا ہوں. یہ بات عوام اگر یہ وصیت اور یہ نصیحت ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی سن لیں، اہل سنت عوام، اور شیعہ امام خمینی کی نصیحت سن لیں، اور جو ہمارے انٹلیکچوئلز ہیں یہ علامہ اقبال کی نصیحت و وصیت سن لیں، اور دیگر اسی طرح اکابرین جنہوں نے مل کر یہی بات کی ہے، تو عوام بہت زیادہ کامیابی کے ساتھ یہ سفر طے کر سکتے ہیں. اور اس کا بہترین حربہ پاکستانی عوام، مسلمان عوام کے لیے یہ ہے کہ اگر یہ باز نہیں آتے ظلم و ستم سے تو ان کے مفادات اپنے ملکوں میں اور اپنے علاقوں میں بند کر دیں. مفادات کی چوٹ یورپ اور امریکہ برداشت نہیں کر سکتے، ہر حملہ برداشت کر سکتے ہیں، مفادات کی چوٹ نہیں برداشت کر سکتے. جس نے بھی ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا اس نے کاری ضرب لگائی ہے ان کے اوپر، اس نے ان کو نابود کر دیا ہے جس نے ان کے مفادات کو نقصان پہنچایا.